أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور يعرف الله في قلب المؤمن عزیزان اللہ تعالیٰ معزز والدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چھوٹا سا ایک حدیث آپ کے ساتھ سے عرض کیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور يعرف الله في قلب المؤمن۔ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور ایک موتی ہے جو انسان کی قلب میں وہ نور خداوند تعالیٰ جلایا جاتا ہے تو وہ نور کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ علم دیکھیں، شیطانوں نے سمندر کے تہہ کا معلوم کیا ہے۔ علم ایسی چیز ہے جب کسی مومن کے دل میں اتر جاتی ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ سمندر جس طرح کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے علوم سے خداوند تعالیٰ نے علم کا نور وہ چراغ جلایا جاتا ہے تو وہ چراغ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے، علم کی وجہ سے شیطانوں نے سمندر کی تہ تک کا معلوم کیا ہے۔ علم کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں تمام معلومات علم کی وجہ سے، یہاں تک کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد۔ یہ نہیں ہے کہ آپ علم صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، علم کو پھیلائے پوری دنیا میں۔ علم کی روشنی ایک ایسا روشنی ہے کہ وہ کبھی بجھتا نہیں ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، علم حاصل کرنا چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ سائنسی ہو، جس قسم کا بھی علم ایک نور ہے۔ اس نور کو آپ نے اپنے اندر قلوب کے اندر اس علم کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو گھریلو جس قسم کی مشکلات سے آپ مقابلہ کرنا پڑے اس مقابلہ کریں، ولیکن علم کو آپ ترجیح دیں۔ جب تک آپ علم کو ترجیح نہیں دیں گے اس وقت کے دور میں آپ کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ عزیز اللہ، علم ایسا چیز ہے کہ آپ کو زمین سے آسمان میں لے جائے۔ علم ایسا چیز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر قسم کی مشکلات ضرور ہوں گے، مگر مشکلات کے ساتھ آسانی بھی آپ کو ضرور آئے گی۔ دیکھو، میں آپ اپنا ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے لیے پڑھنے کا مواقع کوئی ایسا نہیں تھا، اور یہاں سے درگاہ پیدل چلتے تھے، یہاں سے درگاہ پیدل چلتے تھے۔ اب اس وقت جو ہے آپ کو پیدل چلنے کا بھی زحمت نہیں ہو رہا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے گھروں میں
بجلی نہیں تھا. اس وقت ہر گھر میں بجلی 24 گھنٹے میسر ہے. ایک وقت ایسا تھا ہم گھروں میں یہاں سے کرتے بھی پیدل چلتے ہو, یہاں آنے تک ہمارے لیے کم از کم 4 بجے کا ٹائم لگتا ہے. ہمارے دہلی زیادہ تر انرجی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس وقت آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے مڈل اسکول چل رہا ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو یہاں پر مڈل اسکول کے ساتھ پرائمری اسکول الگ, مڈل اسکول الگ, اتنا تعلیم. اس کے علاوہ بھی آپ کو دینی تعلیم بھی آپ کو یہاں پر میسر ہے. آپ شکر کریں. کئی ایسے جگہ میں نے دیکھا ہے جہاں پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا, لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ایسے جگہ دیکھا ہے میں نے جن کو نماز کا علم ہی نہیں ہے. آپ شکر کرنا چاہیے کہ آپ کو اس چھوٹی سی گاؤں میں ہر چیز میسر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ علم حاصل نہ کریں تو آپ سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہے. ایک دور ایسا آئے گا کہ ہمارے ہر طلبہ و طالبات علم کے اس نور سے منور ہو جائیں گے تو ہر ایک سرشار ہوگا. ہر طلبہ و طالبات علم کی وجہ سے ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو اس کے لیے میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچوں سے سخت مشکلات پیدا کریں. بچوں کو جب گھر میں آئے تو کم از کم اتنا, اگر آپ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے تو بھی کم از کم استاد آج کچھ پڑھا ہے یا نہیں اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ہوم ورک دیا ہے یا نہیں اتنا تو آپ پوچھ سکتا ہے. آج آپ مدرسے میں کیوں نہیں گیا اتنا تو آپ پوچھ سکتا ہے. اگر کسی طرف آپ بے پرواہی میں وقت ضائع کرتے رہیں گے تو آپ کے گھر کا کام بھی چھوڑ کے آپ کے بچوں کو اتنا ترجیح دے رہا ہے. اگر آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ بھی مسئول ہے, استاد بھی مسئول ہے. صرف استاد اکیلا مسئول نہیں ہے. استاد کا کام ہے کہ وہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا. اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کم از کم استاد نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ اسکول میں آئے, اسکول میں آ کے بتائیں کہ ٹیچروں کو کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے. اتنا تو آپ پوچھیں. معاشرے میں نفرت پھیلانا, معاشرے میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلانا یہ اچھی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتے ہوئے آیا ہوں کہ خدا را اس دور میں نفرتوں کو نہ پھیلائے. خدا را استاد کے خلاف نہ بولے. آپ اگر استاد کے خلاف بولیں گے تو آپ کے بچے بیکار ہو جائیں گے. استاد نہ پڑھا تو بھی آپ کہنا چاہیے کہ استاد نہیں پڑھتے. استاد کا کام ہے کہ جہاں پہ آ کے ڈیوٹی پہ 6 گھنٹہ ڈیوٹی ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پہ رہتے ہیں. اگر استاد کے پاس کوئی بچہ آ کے پڑھے تو وہ پڑھے گا نا. طلبہ اگر اس بچے استاد کے پاس آ کے یہ سوال ہمارے حل نہیں ہوا ہے اس کو حل کر کے دے گا. استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بچوں کی سوال کے جواب حل کر کے دے گا. نہ تو سکھائے استاد کا کام ہے. گورنمنٹ جو تنخواہ دیتے ہیں ان کو اسی لیے میں دیتے ہیں کہ ان کے بچوں کے مستقبل اچھے سے اچھے ہو. محترم آپ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے لیے لکھنے کے کافی نہیں ملتا. ہمارے دور میں کافی نہیں ملتا تھا, کتابیں نہیں ملتا تھا. آپ دیکھو گورنمنٹ نے
ان کے لیے کتابیں مفت، اسٹیشنری مفت۔ اس وقت مختلف قسم کے ویلفیئر آئے ہیں، ان ویلفیئر کے مدد سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے بچے ناکام ہو گئے تو آپ سے بدقسمتی، آپ کے والدین سے بدقسمتی اور کوئی نہیں رہے گا۔ جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان سے آپ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اس سکول کے اندر اگر آپ ایک کرسی دیا ہے تو وہ کرسی ختم ہونے تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو خدا را تعلیم پر آپ زیادہ توجہ دیں۔ اگر تعلیم پر اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے آنے والے نسل ہمیں ضرور بضرور ہمارے بچے ہی کہیں گے، ہمارے بچے ہی کہیں گے علم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا بہت وسیع ہے۔ صرف آپ سنگل میں نہ رہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی تعلیم کی وجہ سے ترقی ملتے ہیں۔ تعلیم اس وقت آپ دیکھیں ایک سپر کے ایک چپراسی کے لیے بھی سب سے نچلا عرصہ ہے، وہ ایک چپراسی کے لیے بھی اس وقت جو ہے میٹرک شرط ہے۔ جب تک ایک چپراسی بننے کے لیے سرکاری ملازم کے لیے میٹرک پاس نہیں ہوگا وہ چپراسی پہ نہیں ہے، وہ بھی بڑا اثر رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت دور ہے، ٹیچر ایس ایس سی بی ایس سی کر کے ہی ٹیچر پر نہیں لگ رہا ہے۔ تو خدا را تعلیم میں آپ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ انہیں کلمات کے ساتھ جن مومنین نے اس سکول کے لیے مختلف قسم کے اسٹیشنری فرنیچر کی امداد کیا ہے اور جن تنظیموں نے ان کو لانے میں کوشش کیا ہے، سعی کیا ہے، خداوند تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے الہ ان کی بچوں کی مستقبل بنانے کے لیے اس تنظیم کے جوانوں نے اپنے گھریلو کا مصروفیات تمام تر حالات پیچھے رکھ کے ان کی خدمت کیا ہے بارگاہ ان کو قیامت کے دن ان کے ثواب کو دگنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق چہام المرسولین بحق پنجتن پاک بار الہ جن مومنین نے بھی اس سکول کے لیے مختلف قسم کی امداد کیا ہے ان کی کار خیر میں اضافہ فرما۔ خداوندہ جن والدین نے اس محفل کو سجانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے مصروفیات چھوڑ کے مختلف قسم کے گھریلو مصروفیات چھوڑ کے یہاں پر آیا ہے بچوں کی مستقبل دیکھنے کے لیے، بار الہ بحق محمد و آل محمد ان بچوں کی تعلیم میں کامیابی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ جن مؤمنین و مؤمنات نے دامے درہمے سخنے گاہ سچی گیسی دنیا نشمل چپھن اندار دست بار الہ کھول لیو راہ نجات کچھ کیا اللہ۔ خداوندہ دی طالب علم ان گاؤں کامیابی کچھ کیا اللہ۔ نیا گاؤنی عاقبت بھی بخیر کچھ کیا اللہ۔ خداوندہ دی مؤمن گنی امداد بسوئی کو اور دی جوانان گنی کوشش بسے کھونی صحت سلامتی پری اور مؤمن گنی سی ڈونیشن میں جس سکول تک تھن چکے دی مؤمن گنی صحت سلامتی پری باواز بلند صلوات